نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند آواز کے ساتھ حسینیت، یہاں تک آواز نہیں آ رہی، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، جناب علامہ علی ناصر الحسینی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ پاک فلسطین دے مسلماناں نوں ظالماں دے ظلم تو نجات عطا فرمائے، اور پارا چنار دے مومنین نو صبر جمیل عطا فرمائے، استحکام عطا فرمائے، اور انہاں دے مددگاراں دی خالق مدد فرمائے۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ جناب دے علم میں چاہیے کہ ایام سیدہ جا رہے ہیں، اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان خصوصاً اس ماہ مکرم میں جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جناب سیدہ دی ظہور بھی اس مہینے چھے، اور بی بی پاک دی شہادت بھی اس مہینے چھے، اس واسطے منصوب ہے پھر پورا مہینہ حضرت سیدہ نہ، اور اسی کوشش کرنے ہیں کہ دنیا نو دسیا جائے کہ صرف نبی دی بیٹی دا نام بطول نہیں، دین دی ضرورت دا نام ہے فاطمہ۔ میرے محترم سامعین، حضرت سیدہ نو صرف لوکی ایک حوالے نال پہچان دینا کہ جناب ختمی عمر مرتبہ دی بیٹی نے، حوالہ یہ بھی بہت بڑا ہے، یہ کوئی معمولی حوالہ نہیں، لیکن اصل جنہاں لوگاں دے ہاں زیادہ اہمیت نہیں اس گل دی، اللہ معافی دے۔ حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال، حضرت سیدہ دا تعلق اہل بیت نال ہے، بلکہ پوری اہل بیت دا تعلق جناب سیدہ نال۔ اس لئے بھی کہ اہل بیت دا جڑا مقام ہے، جس بندے دے ذہن چ مقام اہل بیت ہے، وہ پہچان دا ہے کہ جناب سیدہ دا کی عزت ہے، جناب سیدہ دی کی توقیر ہے۔ یہ مقام اہل بیت نو جاننا بڑا اہم۔ میرے نزدیک کوئی بندہ مقام اہل بیت تو متعارف ہی نہیں ہو سکتا جدوں تک وہ قرآن تو متعارف نہ ہو۔ جڑا قرآن دی معرفت رکھدا ہے وہ اہل بیت دی معرفت رکھدا ہے۔ جڑا بندہ اہل بیت دی معرفت نہیں رکھدا وہ حافظ قرآن بھی ہے تے قرآن نو نہیں جانتا۔ وہ بندہ حافظ قرآن بھی ہے تو وہ قرآن تو متعارف نہیں، ان قرآن دی معرفت نہیں۔ معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری۔ میں دوبارہ عرض کرنا، معرفت اہل بیت واسطے معرفت قرآن ضروری، اور قرآن دی معرفت واسطے اہل بیت دی معرفت ضروری۔ یہ لازم و ملزوم نے جڑی میں آیت مجیدہ پڑھی ہے، یہ دے وچ قرآن حکیم دی عظمت بیان کیتی گئی۔ میں 3 آیتاں جناب دے سامنے قرآن دی عظمت دیاں پڑھنا، بہت زیادہ آیتاں نے لیکن 3 پڑھنا۔ پہلے جڑی آیت مجیدہ پڑھی اس تو پہلے ایک آیت پڑھنا میرا خیال وہ بہتر ہے، ترتیب نال ذرا آ جائے گی۔ سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ ہے۔ اس آیت دا نشان جناب علی 13 نمبر آیت ہے، سورہ ہود دی، معاف کرنا 13 نمبر آیت۔ خالق کائنات نے انہاں لوگاں نال خطاب کیتا ہے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، جڑے لوگ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ میں پہلے تو واضح کر دیا میں کی پڑھنا چاہنا، جڑا قرآن نو اہمیت نہ دے وہ کافر سی، جڑا اہل بیت نو اہمیت نہ دے وہ منافق سی۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے، کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن تے اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ مومن انہوں کیا جانتا ہے جڑا قرآن اور اہل بیت نو برابر دی اہمیت دے۔ کچھ لوگ عرب ایسے سن جڑے کافر سن،
وہ قرآن نو اہمیت نہیں سن دیندے اور کچھ ایسے سن جڑے اہل بیت نو اہمیت نہیں سن دیندے یا وہ کافر ادھر منافق مومن ہوئے جدے ذہن چ جنی اہمیت قرآن دی ہوئے اونی اہمیت اہل بیت دی ہوئے میں جڑی آیت مجیدہ پڑھنے لگا یہ اللہ کافران والا مخاطب اللہ فرماتا ہے ام یقولون افتراہ اگر کافر ہو تم کہتے ہو کہ یہ افترا ہے خود بنایا ہوا ہے قرآن خود گھڑا ہوا ہے یعنی ہمارے پیغمبر نے خود ہی گھڑ گھڑ کے قرآن بنا لیا ہے یہ افترا ہے تو اللہ فرماتا کل میرے حبیب ان سے کہہ دے فاتو بے اشاری سور مثلی ہی اس کی مثال کی 10 صورتیں تم بھی لے آؤ یہ مثال دیاں 10 صورتیں لے کے آؤ اور خالق نے پھر ارشاد آخر تے فرمایا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ یہ پہلا چیلنج اللہ نے کیتا پھر اللہ نے دوسرا چیلنج سورہ مبارکہ بقرہ کی او دے وچ اللہ نے اور رعایت دے دیتی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میرے حبیب ان بندوں سے کہہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ 10 کو چھوڑو ایک صورت ہی لے آؤ اسی رعایت دینے ہاں شکریہ قبلہ شکریہ 10 صورتاں تے تو اڑے کو ممکن نہیں چلو 10 چھڑو اگر تمہیں شک ہے ریب ہے کہ یہ اللہ نے اپنے بندے پر جو نازل کیا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں یہ خود بناتے ہیں تو اللہ فرماتا فاتو بسورۃ من مثلہ اس کی مثال کی ایک صورت لے آؤ اور خالق فرماتے نے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ جتنے تمہارے مددگار ہیں نا سب کو اکٹھا کر لو سارے بھی مل کے آ جاؤ سچے ہو تو اس جیسی 10 نہیں ایک پھر خالق نے کمال کیتا خالق فرماتے نے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم ایسا نہ کر سکو اگر تم ایسا نہ کر سکو اگر تم ایسا نہ کر سکو اگر پھر اگلی آیت جو کر دیتا گیا شکریہ جڑے بندے آیت تم جانتے ہیں وہ میرے نال بالکل قریب نے اللہ فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تم سے نہ ہو سکے بلکہ اگر کٹ کے اللہ فرماتا وَلَن تَفْعَلُوا اور ہم کہتے ہیں تم کر بھی نہیں سکو گے اگر تم ایسا نہ کر سکو اس کی مثل کی ایک صورت بھی نہ لا سکو تو اللہ فرماتا ہے وَلَن تَفْعَلُوا اور تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے اس کے مثال کی ایک صورت بھی نہ لے آؤ گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پھر اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن ہی انسان ہے جس کا ایندھن ہی پتھر ہے اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اللہ نے کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے یہ دوسرا چیلنج ہے میرا خیال ہے کہ تیسرا چیلنج میں سورہ مبارکہ طور چو پڑھ دینا پہلے اللہ نے فرمایا 10 صورتیں لے آؤ پھر خالق نے سورہ بقرہ فرمایا چلو ایک صورت لے آؤ اور پھر سورہ مبارکہ طور خالق نے فرمایا ام یقولون تقولہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ خود بناتے ہیں اور اپنے کلام ہی کو قرآن کہتے ہیں بل لا یؤمنون اور بلکہ تم اس لیے ایمان بھی نہیں لاتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ صورت بھی چھوڑو ایک بات ہی اس جیسی لے آؤ سبحان اللہ لو جناب علی میرا خیال ہے بہت توجہ ہوگی پورے مجمع دی ہون میرے نال تو سب ملنا جی ذرا پچھلا دورا لئیے ذرا یاد ہو جائے اگو پھر پڑھ لینا چاہیے میں ٹیچر رہا جی ساڑی عادت ہوندی ہے پچھلا دوران دے رہنا تے اگو پڑھان دے رہنا وہ پھر میں نو معاف کرنا بسم اللہ جزاک پہلا چیلنج کی سی کنیاں صورتاں لے ہو 10 صورتاں لے ہو پھر اللہ نے رعایت کی تھی فرمایا 10 چھڈو ایک صورت لے ہو پھر ایک صورت پوری دی بھی گل نہیں رہی سورہ طور اللہ نے فرمایا چلو ایک اس جیسی بات ہی لے آؤ یعنی ایک لفظ ہی لے آؤ ایک لفظ ہی میں اردو دا سہارا لے کے دے ملاکھن لگا پورے عرب دیاں کافریاں دا زور لگ گیا اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی شکریہ اس کی ایک صورت بنانے کی بھی کوئی صورت نہ بنی میرا خیال ہے انہاں 10 منٹ دی بحث تو بعد نتیجہ اے نکلیا کہ اے دی صورت جیسی صورت کوئی نہیں اے دے رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں اے دی آیت جیسی آیت کوئی نہیں اور اے دے لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں تے اے دے حرف جیسا حرف کوئی نہیں اے بے مثل ہے
بے مثل ہے، یہ بے مثال ہے۔ قرآن ہاتھ چک لینا تے روایت او پڑھنا جڑی سعودی عرب چو چھپی کتاب میرے کو آئیے، سیرت انسائیکلوپیڈیا۔ اگر تواڈے ذہن چ گل آ گئی ہے کہ قرآن کے حرف جیسا حرف کوئی نہیں، لفظ جیسا لفظ کوئی نہیں، فکر جیسا فکرہ کوئی نہیں، آیت جیسی آیت کوئی نہیں، سورت جیسی سورت کوئی نہیں، رکوع جیسا رکوع کوئی نہیں، اس کی بات جیسی بات کوئی نہیں، ہتھاں تے قرآن چکے متفق علیہ حدیث پہ پڑھنا۔ عرب دی کتاب ہے، ترجمہ انہاں خود کروایا ہے، الدار السلام اس ادارے دا نام ہے۔ سیرت النبی دی ایک محترم کتاب ہے جدا نام سیرت انسائیکلوپیڈیا ہے، وہ دی 10ویں جلد چ پیغمبر دے متعلق لکھتے ہیں کہ حضرت زید ابن ارقم فرماتے ہیں پیغمبر میں میدان غدیر میں کہا تھا میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا سبحان اللہ لوگوں، میں تم میں دو ایک جیسی دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی انی تارکم الثقلین، دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہل بیت ہے۔ جب اللہ نے نبی نے کتاب خدا اور اہل بیت کا برابر میں ذکر کر لیا، ہم پھر قرآن چکنا شاید کوئی اعتبار ہی کر جائے، کی پتہ ہے کی پتہ ہے ہاتھ چ قرآن ہوئے تے کوئی اعتبار ہی کر جائے، کوئی یقین ہی کر جائے۔ ان اکھاں نال میں لفظ پڑھے نے اور متفق ہے، متواتر حدیث ہے، حدیث متواتر انہوں کیا جاندہ جتے جراوی بھی کمزور کوئی نہ ہوئے اور متفق علیہ ہوئے، شیعہ سنی متفق علیہ حدیث نہ ہوئے۔ میں تو اڈا مجرمہ، پیغمبر نے فرمایا جب تمہارے سامنے یہ دو آئیں گے نا ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے گا، سبحان اللہ، پھر عرض کرنا ایک دوسرے سے بڑا نظر آئے گا، ایک دوسرے تو بڑا ہے۔ ادھروں دیکھو جی، ایک قرآن ہے ایک اہل بیت نے، اے ادھر تو بڑا ہے اے ادھر تو بڑا ہے، انہوں ذرا سمجھن دی ضرورت ہے۔ پھر جو برابر نے تو یہ پیغمبر کیوں آکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک اے دوسری، اگر اے ایک تو اے دوسری، یار اے ایک ہوئے تو اے دوسری، اے ایک ہوئے تو اے دوسری۔ پیغمبر نے فرمایا ایک دوسری سے بڑی ہے، اگر ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے، اگر ایک یہ ہے تو وہ اس سے بڑی۔ پریشان نہیں ہونا، میں ذرا بچے نو سمجھانا، چھوٹے بچے نو سمجھانا، باقی سارے سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک دوسرے سے بڑی ہے، ایک یہ ہے تو اس سے بڑی ہے، ایک یہ ہے تو یہ اس سے بڑی۔ یہ مطلب تو سچ بچے نوجوانوں، یہ مطلب ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ایسی ایک وزن کی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم پوری زندگی سوچتے ہی رہو گے، کبھی قرآن بڑا نظر آئے گا، کبھی اہل بیت بڑے، کبھی تمہیں قرآن، شکریہ، کبھی تمہیں قرآن اکبر نظر آئے گا، کبھی تمہیں اہل بیت اکبر نظر آئیں گے، دو بے لفظ موجود ہیں۔ یہ مطلب ہے پیغمبر نے فرمایا ایسے ہم وزن ہیں، اور دو لفظ استعمال کیتے ہیں، میں دو اہم اور وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دو نے دووے اہم تے وزنی، میرا خیال ہے کہ اہم سمجھانا پیانا جب مجمع تو پھر مجلس ہوئی بھی اہم جڑے بندے کم چھڑ کے اتھے بیٹھے نے وہ مجلس نو اہم ہی سمجھ دیں۔ بہت شکریہ کہ بلا، میرا خیال ہے اہمیت ہے تو بندے اتھے بیٹھے ہیں، کچھ بندے اپنے کام کر رہے ہیں، کئی بندے 10 محرم نو بھی کرکٹ کھیڑ دینے، وہ اہمیت ہی نہیں دیندے۔ ہوں اہمیت واضح ہوگی نا جی، اہمیت دو اہم چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے قرآن تے اہل بیت پیغمبر دی زبان چوں دووے اہم نے، غیر اہم نہیں، ایک ہو گیا، اور دووے وزنی نے، کم وزن نہیں، اہم بھی ہیں وزنی بھی ہیں۔ بہت شکریہ، دعا دی اہمیت پھر برابر ہے نا، وزن بھی دعا دا برابر ہے، اہمیت بھی برابر، اور یارہ سکلین دا مطلب بھی برابر ہے۔ ایک جیسے دو ہون تے سکلین ہوتے ہیں، جیسے مشرقین مغربین ہے نا، سبتین حرمین شریفین حسنین، یار ایک وزن آ رہا یا نہیں آ رہا؟ مارا جل بحرین ہے نا، دو دریا برابر، طیبین طاہرین بحرین سکلین حسنین۔
کسی عالم نے کسے پوچھا جی حسن اور حسین میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں، برابر ہے دونوں۔ انہاں کہا اگر برابر ہے تو وہ حسن کیوں ہے اور یہ حسین کیوں ہے؟ فرماتے نے صرف اتنا ہی فرق ہے، جو لوگوں کو پہلے نظر آئے اسے حسن کہتے ہیں، جو بعد میں نظر آئے اسے حسین کہتے ہیں۔ شکریہ کہ بلا یہ مطلب ہے دعا دی اہمیت برابر ہے جی یار، قرآن تے اہل بیت دی اہمیت برابر ہے۔ میرے ہاتھ چھ قرآن ہے، اگر لوگ پیغمبر کے فرمان کے مطابق قرآن اور اہل بیت کو ایک جیسی اہمیت دیتے، بطول سے بحث ہی کوئی نہ کرتا۔ سار اٹھاؤ یار، میں دوبارہ عرض کر دوں، شکریہ کہ گل پہنچی یار، دوویں نے اور ہم وزن نے یہ اہمیت کی کراچ قرآن ہے جی، بولو یار کراچ قرآن ہے، کوئی کھولے یا نہ کھولے، رکھیا کتھے جے؟ زمین تے نہیں، میز تے، کرسی تے، ڈائننگ تے، کتھے؟ مہربان 4-5 بندے جرت کیتی اتے اتے من نہیں پتا پہ تو آڈے کار 6 فٹ تے وے 10 فٹ تے وے 7 فٹ تے وے، میرا علم چ نہیں، لیکن تو آڈا ہاتھ اٹھانا چند بندیاں دا دلیل ہے کہ ہر کار قرآن ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے پاہمیں کڈا اچھا کار ہوئے قرآن پھر ہوتا ہے۔ اگر زمین تے پہاڑ دا علاقہ تو زمین تے کار ہوئے تو او دے مطابق قرآن اترے، تو جب پہاڑ تے کار ہوئے پھر ہوتا ہے۔ جے ہمالیہ دے اتے کوئی مکان بنا لے پھر وہ قرآن تھلے تو نہیں رکھے گا، پھر اتے یہ مطلب ہے جتھے بھی کوئی ہوئے گا نا قرآن نو، میرا دل کرتا بوے بوے کے قرآن لے جاتے حدیث سکلین پڑھ کے مولوی نو پوچھا جدو قرآن نو اتے رکھنا ہے 10 اہل بیت نو کتے رکھنا چاہیے؟ بھائی دووے برابر میں سکلین بھائی سکلین نے بھائی سکلین نے محمد بشیر لکھیا ہوئے نا کاغذ تے زمین تے پہ کاغذ تے محمد بشیر بندہ پڑھ لے اخبار دے کاغذ تو پڑھیا لکھیا بندہ تھلے ہو محمد دے والا لفظ چک دے انہوں لپیٹ دے لپیٹ کے کسے دیوار ہے اتے رکھ دے اتے رکھ دے جتھے بچیاں دا ہاتھ نہ پہنچے کوئی اتے دی گستاخی نہ کر سکے۔ تینوں پتہ ہے نا محمد نو کتھے رکھنا ہے، محمد دسے اہل بیت نو کتھے رکھنا ہے۔ اہمیت نبی 2 اہم چھڑ کے گئے، دعا دی اہمیت برابر۔ اس قرآن تو پہلے 3 مشہور کتاباں موجود سن، حضرت داؤد علیہ السلام تے زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام تے تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے انجیل۔ شکریہ۔ ایک کنے پیجیاں تراوے اللہ نے، اللہ دیاں پیجیاں 3 کتاباں ایتھے لیا کے رکھ، زبور، انجیل، تورات تے قرآن۔ ہون آگ کچھ فرق نہیں ان 4 میں۔ مولا دانو جزائے شکریہ۔ میں کہہ رہا تورات بھی نبی تے آئیے، انجیل بھی نبی تے آئیے، بھائی زبور بھی نبی تے آئیے، پیجیاں بھی ساریاں اللہ نے، لے کے بھی ساریاں جبریل آیا ہے، پیجن والا بھی ایک کے لیون والا بھی ایک کے، تے جنہ دے اترے وہ سارے ایک نبی نے، یار نبیاں تے اتریاں نے، آخر وہ بھی محترم، وہ بھی محترم، وہ بھی محترم، لیکن جرت کرے کوئی مولوی چارے رکھ کے آنکھاں والا کچھ فرق نہیں ان 4 میں۔ میں تو انہوں ایک روایت سننا، پیغمبر اعظم دے دور ایک بندہ تلاوت کر رہے سی انجیل دی، تورات اور انجیل انہیں دونوں جو کسی ایک دی کتاب دی تلاوت کر رہے سی۔ میرا خیال ہے کہ ذرا یقین کر لئیے، میں لکھ کے رکھے کر لئیے یقین، اب مہربانی۔ وہ فرماندے نے کہ پیغمبر اعظم دا گزر ہویا تے ایک بندہ تلاوت کر رہا سی تورات دی، کہا دی
تورات دی مینوں نام ہی آوندا ہودا ضرورت نہیں محسوس کرتا میں صحابی سی تلاوت تورات پہ کر کولوں پیغمبر گزرے پیغمبر نے فرماتے ہیں جب پیغمبر گزرے تو دیکھ کر اس پہ غضب نہ کو کیسے کیسے بندے جمے سن جڑے رحمت نو بھی غصہ چڑھا دیندے دعا جہانہ دی رحمت نو سبحان اللہ دو عالم دی رحمت نو غصہ آ گیا تے ویکھ کے پیغمبر نے فرمایا کی پہ کر دی کہنے لگے جی یہ بھی تے ایک نبی تے آئی سی نا ایک کتاب بھی ایک نبی تے آئی ہے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تے وہ کلیم اللہ سان تعریفہ کرنے لگے کلیم اللہ سان پیغمبر سان نبی سان رسول سان علیہ السلام سان اور یہ تورات انہوں تو اتری ہے انہوں پڑھنے چکی حرج ہے پیغمبر اعظم جلال چاہ کے فرمایا خبردار یہ جس پر اتری ہے نا جس پر اتری ہے آج وہ دنیا میں آ جائے میری اطاعت نہ کرے تو نبی نہیں ہے جب موسیٰ مجھ جیسا نہیں تورات قرآن جیسی کیسے ہو جائے سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن پڑھ اور قرآن پڑھ جب موسیٰ میرے برابر نہیں تورات قرآن کے برابر کیسے آ جائے گی یہ مطلب ہے جیڑا بندہ یہ نال جوڑ کے تورات انجیل تے زبور نو رکھ کے آکھے کچھ فرق نہیں ان چاروں میں قرآن بے مثل ہے قرآن بے مثال ہے اور ان تارک و مستقل ہیں جس طرح قرآن کی مثال کوئی نہیں اس طرح اہل بیت کی بھی مثال کوئی نہیں وہ جب اللہ کی بھیجی ہوئی اس کے برابر نہیں آتی تیرے بنائے ہوئے علی کے برابر کیسے کی بندے کر اہمیت دیو برابر اہمیت دیو مہربانی نبی کنیاں چھڑ کے گئے کنیاں دووے اہم بھی یارہ اہم بھی تے وزنی بھی اہم بھی تے وزنی بھی اہم نو سمجھ گئے نا سارے بچے چھوٹے اہم جدی اہمیت ہو جدی اہمیت ہوئے اہم انہاں بچیاں نال میں گل نہیں کر رہا جنہاں نو گوانڈی آ کے سمجھاندا ہے کہ ابے دی عزت کرے کر جنہاں بچیاں نو ہمسایا شام نو بیٹھا ہوتا ہے کہ بچیا اے تیرا ابا ہے لو جی گوانڈی آ کے پہ دس دا بھی یا تیرا اب پہلا تے جدہ ابا گوانڈی نو بلاندا ہے ہمسائے نو کہ منڈے نو کوئی سمجھاؤ ابے نو بھی پتا ہے پہ جنی اہمیت میرا منڈا اے نو دیندہ ہے وہ جے ابے نو پتا ہوئے کہ میری اہمیت زیادہ ہے تو گوانڈی صدن دی لوڑ کیڑی جیڑا باپ گوانڈی نو صد کے لے ہوندہ ہے کہ پائی جی منڈا میرا تو اڈا کچھ حیاء کردہ ہے میرا منڈا میرا حیاء تو اڈا کردہ ہے انہوں ذرا سمجھاؤ کہ میرے نال ذرا اچھے طریقے نال پیش آئے کرے یہ دا مطلب ہے جس منڈے نو گوانڈی آکے آندہ بچیا اے تیرا ابا ہے اے تیرا پہ ہوئے تھے کچھ حیاء کریا کر کی کرنا ہے کیوں ہے جی کرنا کون پہ آندہ ہے گوانڈی اے تیرا ابا ہے یہ دا مطلب ہے وہ بچہ بھی گوانڈی نو اہمیت دیندہ ہے تے ابے نو اہمیت نہیں دیندہ پھر میں نو معاف کرنا جیڑا اپنے ابے دی اہمیت تو واقف نہیں حسنین دے بابے دی اہمیت تو کیسا اور یار اپنے والد گرامی نو اہمیت دیو اپنے باپ نو اہمیت دیو جیسا بھی انہوں اہمیت دیو میرے محترم سامین گل اہمیت دی کنیاں شہمہ نبی چھڑ کے گئے نے اہم تو ہون میں آرام نہ سوال کروں سادہ سوال کروں سادہ سوال پہ کرنا اے مولی صاحب ساڑھے مگر کفر دے فتوے لے کے چڑھ گئے ہوں نبی جان لگیا کنیاں چھڑ کے گئے سن دووے اہم ایک قرآن ایک اہل بیت جدو نبی اہمیتی قرآن تے اہل بیت نو دے کے گئے نے تو کنو منوانا چاہنا سا تو آڈی کیا بات ہے یار یا قرآن اہم ہے یا اہل بیت اہم نے اور پیغمبر نے فرمایا ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہی سے بچ جاؤ گے یہ دا مطلب ہے گمراہی تو بچنے واسطے یا قرآن ضروری ہے
یا اہل بیت ضروری نے؟ گل مک گئی. یہ دونوں ہی مننا ہے. اگے کئی بندے سوچتے ہیں کہ یار صحابہ دا ذکر تسی نہیں کرتے. کرنے ضرور کرنے ہنے کر دینا, ہنے کر دینا, لیکن جدی واری آئے گی وہ بھی کراں گا نا. واری آئے گی, آ گئی ہے واری, صحابہ دی بھی آ گئی. اسی کو منکر ہے صحابہ میں کر دینا گل. 4 نے کیٹیگریاں. میں پیغمبر کہہ رہا میں تم میں تم میں. 2 چھوڑ کے جا رہا. جو چھوڑ کے جا رہا ہے میں وہ نبی ہے. جن کو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں. اور وہ تم ہیں نا, وہ تم صحابہ ہیں. سبحان اللہ. سر اٹھاؤ نا. میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور جن میں چھوڑے جا رہے ہیں وہ اور ہیں, جن کو چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اور. 2 اہم شیواں نبی چھڑ کے گئے. جنی اہمیت قرآن نو دیو اونی اہل بیت نو دیو. میں پہلا 2 آیتاں تہاڈے سامنے او پڑھنا جنہ بندیاں قرآن نو اہمیت نہیں دیتی, پھر وہ پڑھنا جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی. جنہ قرآن نو نہیں دیتی وہ کافر نے. کیا بات ہے بھائی. تو جنہ اہل بیت نو اہمیت نہیں دیتی او جناب علی منافق نے. مثلا جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پہلے پڑھ رہا ہوں, اے سورہ مبارکہ رات دی ایک آیت ہے جی. انہوں ذرا توجہ نہ سن. اے اہل سورہ مبارکہ رات اے تو انہوں ملے گی الحمدللہ 13ویں پارے چھو. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ. اگر قرآن ایسا ہوتا جس کے پاسات پہاڑوں کو چلایا جاتا, اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ساتھ لو ان قرآن, اگر قرآن ایسا ہوتا سیرت بہ الجبال, اس کے ساتھ پہاڑ چلائے جاتے. گاڑی چلتی صحیح ہوئے تو چلتی, نہیں صحیح ہوئے تو ٹھکی رہی. پرانیاں گڑیاں تو انہوں پتا اتھے ہی زنگ لگ گیا, تردی ہوئے جڑی چلتی ہو. ہن پہاڑ دا چلنا ہے بڑا محال. میں پہاڑ دے قریب کھلوتا ہوں, پہاڑ دا ٹر پینا کوئی معمولی گل, معمولی گل. پہاڑ اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے او قطیت بہ الارض, اور زمین کے فاصلے کم کیے جاتے. اس قرآن کے ذریعے زمین کی تالابیں کھینچ لی جاتی. کیا بات, زمین کی تالابیں کھینچ لی جائیں. اور اس قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جائے. او کلم بہ الموتى, اور اس قرآن کے ذریعے مردے بھی زندہ کیا جائیں. اللہ فرماتا ہے بل للہ الامر جمیعا, محمد یہ پھر بھی ماننے والے نہیں. کمال ہے بھائی, کمال ہے. یہ دا مطلب ہے 3 چیزاں اللہ نے قرآن چ پیش کی تھیاں کہ اگر اس قرآن دے ذریعے بھائی بڑا لطف ہے. ترجمہ دیوبند ادیاں کیتا ہے وہ کر دینا. فرماتے ہیں اگر اس سے زمین کاٹی جاتی, پہاڑ چلائے جاتے یا مردے اٹھائے جاتے تو بھی ایمان نہ لاتے. جڑے منکر قرآن نے قرآن دے ذریعے پہاڑ ٹورے جان, یہ پہاڑ ٹورے جان والی گل بڑی عجیب ہے جڑی قرآن کی تھی. پہاڑ اپنی جگہ تو ٹورے گا تاں جے اپنی جگہ چھڑے گا. اللہ فرمانتا ہے جڑے قرآن دے منکر ہو چکے ہیں کدی اس قرآن دے ذریعے پہاڑ بھی ٹور پہن تے او نہ مننا. میں تو انہوں ایک گل دسن لگا, آج تو بعد جدے دل چ بغض علی ہے نا او دے نال بحث نہ کرے. میں پکی گل پہ دسنا, جدے اندر بغض اہل بیت پایا جاندہ ہے او دے نال بلا وجہ سر کھپان دا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ دووے برابر نے قرآن تے اہل بیت. اور شکریہ کے بنا. اور اللہ فرما رہا ہے قرآن دا جڑا منکر ہے او دے سامنے قرآن دا ذریعے پہاڑ بھی ٹور پوے. او یار پڑھن دی گل نہیں, او پڑھ کے مرنا تے بہت بڑی بات ہے. اگر ایک قرآن آکھے نا پہاڑ نو ٹور پو تے اے دے آکھے پہاڑ ٹور پوے تے جنہیں نہیں مرنا. میں بڑا
سوچے کہ ثقلین کے میں بڑھتے ہیں. مینوں بڑا یاد آیا ہے کہ اگر قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا ہے, آپ پتہ چلا مباہلے میں عیسائیوں نے کیوں کہا تھا اگر یہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. کمال ہے, پہاڑ یا قرآن کی وجہ سے جگہ چھوڑتے ہیں یا اہل بیت کی وجہ سے چھوڑتے ہیں. شکریہ شکریہ شکریہ. ثقلین مہربانی مہربانی. ثقلین برابر ہے یا نہیں؟ دوسری گل اللہ فرماتا ہے ہاں او قطعت بہ الارض, اگر زمین کی تنابیں بھی کھینچ لی جائیں, زمین کی تنابیں, اور یارا قرآن دی وجہ تو زمین دیاں تنابہ کھچیاں جا سکتی ہیں. اگر کوئی بندہ آکھے انج بھی کدی ہویا ہے, ہاں جی ہویا ہے ہویا ہے, توں دس جن آکھیا سی میں پچھلے ٹائم تختے بلقیس لے آواں گا. کیا بات ہے بھائی. اللہ فرماتا ہے ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ علم تھا, ہو سکے میں لے ہونا. پیغمبر آکھیا کنی دیر جی کنی دیر جی, میں میرا خیال ہے وہ بھی آیت مجیدہ کا دی لئی اور سورہ مبارکہ الحمدللہ نمالے اور جا کے آرام نظرہ بے لینا تفصیل. میں صرف ادھ وچو آیت پڑھ دینا. خالق کائنات فرماندے ہیں کہ اس نے کہا کہ اس سے پہلے تو میں لے کے آؤں گا, جن تو پہلا میں لے آؤں گا. 6 مہینے دا سفر سی, کوڑے دا تیز کوڑے دا 6 مہینے دا سفر, ہو سکا میں لے آؤں میں لے آؤں. پیغمبر نے آکھیا تو بہ جا, جن نے آکھیا میں لے آؤں. کوئی تو جلدی لے آ سکتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک وہ بولا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا, ہو سکا میں لے آؤں کہ میں انا آتیک بہی قبل ان یرتد علیک طرفک. ہو سکے جی نہ میں ایتھوں اٹھنا, نہ میں جانا, نہ میں پرواز کرنا, نہ تخت نو چکنا, نہ سر تے رکھنا تے نہ لے آنا. ایک واری اپنے لو ویکھو, حضرت سلیمان نے اپنے لو ویکھیا, فرماندے نے ہن ادھروں ویکھو, انہاں ادھروں ویکھیا, ہو سکیا آ جے. کیا بات ہے. یہ دا مطلب ہے اگر سلیمان کا وسیع آنکھ جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے تخت بلقیس, اس کے پاس کوئی علم ہی تھا نا بھائی. کتاب میں سے کچھ علم تھا, اس کے پاس کوئی کتاب کا علم تھا, قرآن کا علم نہیں تھا. کمال ہے یار, اس کے پاس کسی کتاب کا علم تھا, لیکن ام الکتاب یہ قرآن ہے. یہ جڑا سلیمان آندا سی توں لیا دے, انہیں لیا کے تر دیتا. تو اڈا کی خیال ہے سلیمان کو نہیں سی آؤں دا؟ جلدی بولو جلدی. یہ سلیمان دا پنہر ہے, نہ دا آصف بن برخی ہے. حضرت سلیمان دا داماد بھی ہے, حضرت سلیمان دا پانجا بھی ہے, حضرت سلیمان دا وسیع بھی ہے. سلیمان تو بعد سلیمان دا خلیفہ بھی ہے. سلیمان کو تو نہیں سی نہ ہونا تخت, نہیں آ جاندہ سی. میں کہہ سلیمان کدی جنہ نو آندہ توں لیا دے, کدی انہوں آندہ توں لیا دے. کون ہے جنہ لے آئے گا؟ اے آپ کیوں نہیں منواندہ, آپ کیوں نہیں منگاندہ؟ اللہ فرمایا میں آج بتانا چاہتا ہوں ان جیسوں کے خلیفے کیسے ہوتے ہیں. جیسا نبی ہو ویسا وسیع ہوتا ہے. اگر قرآن پڑھا جائے تو فاصلے سمیٹے جا سکتے ہیں. تو اہل بیت پہ شک نہ کرنا کہ خیبر مدینے سے دور تھا. مردے بھی زندہ کرے قرآن تو یہ ماننے والے نہیں. اگر آنکھو تو ایک آیت اور پڑھ, اے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ حشر دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. لو جناب آگئی. اللہ فرماتا لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل لرایتہ خاشیم متصدین من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تو پہاڑ حیبت خدا بندی سے ریزہ ریزہ ہو. پہاڑ ٹورے بھی جا سکتے ہیں تے پہاڑ ریزہ ریزہ بھی شکریہ شکریہ ہو سکتے ہیں. میں سوچ دسا کہ قرآن اترے تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. نہ گنتی ماری ہے کسے, نہ کسے مشین لے آندی ہے, نہ کسے اتنے تھوڑا ماریا. ہویا کہ پہاڑ پھٹ جاتا ہے. قرآن اترے تے پہاڑ پھٹ رہا ہے.
قرآن اترے تو پہاڑ پھٹتا ہے، میں تم میں دو ایک جیسی چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے قرآن لو جی ایت قرآن پڑھ لو، یہ سورہ مبارکہ آراف دی بھی قائد پڑھ دینا کی یاد کرو گے، یہ پھر جڑا دینا میں کنجوسی نہیں کردا دوجا قصیدہ بھی پڑھ دینا میں نہیں کردا دوجا قصیدہ میں بھی پڑھ دینا، تسی پریشان ہوئے ہو قصیدے پہ پڑھنا میں اللہ کا پیغمبر دو ہم جیسی چھوڑ کے گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ میرے کو آراف ہے جی، پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، جب اللہ کے نور کی تجلی پڑی تو کوہ دور کا پہاڑ پھٹ گیا۔ دو مرتبہ پہاڑ پھٹتا ہے، یا قرآن اترے تو پھٹتا ہے بغیر بم تو۔ پہاڑ دا علاقہ ہے تو انہوں پتہ ہے کانا چکویں لوگ بڑھتے ہیں تو کمیں دھماکے کر کے پہاڑ توڑے جاندے ہیں۔ تو اڑے کو موٹر وے گزری ہے تو اڑا کی خیال ہے آ جڑا پہاڑ توڑیا نے تو بچ موٹر وے کڈی نے اے ریتی نال بنائی آخر توڑیا نے نا۔ قرآن کہتا ہے بغیر ہتھوڑے کے گنتی کے مشینری کے دو مرتبہ پتھر پھٹتا ہے، یا اللہ کے نور کی تجلی پڑے تو پتھر پھٹ جاتا ہے، یا قرآن اترے تو پتھر پھٹ جاتا ہے۔ اب پتہ چلا علی کی ماں کے سامنے دیوار کعبہ کا پتھر پھٹ کے بتا رہا تھا میری طرف یا قرآن آ رہا ہے یا اللہ کے نور کی تجلی ہے۔ صدقے جاؤ صدقے جاؤ، قرآن اور اہل بیت دی برابر اہمیت ہے۔ لو جی مجلس تمام ہو گئی، صرف دو آیتاں عظمت قرآن تے پڑھنا، پھر سوچنا کہ اہل بیت کمیں برابر نے قرآن تے۔ اے قرآن ہے اللہ فرماندہ سورہ مبارکہ واقعہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ اللہ فرماندہ یہ قرآن کریم ہے، یہ چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لوح محفوظ سے اترا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جہاں لکھا ہوا اترا ہے نا وہاں کوئی مس ہی نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے۔ کوئی پاک و پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں جو وہاں مس کرتے ہیں۔ میں شیعہ سنی منابع تو برابر دیا حدیثہ پیش کر کے تمہارے سامنے پیش کرنا، اور فرماتے ہیں جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اسے فرشتوں کے علاوہ مس کوئی نہیں کرتا، اور اس قرآن کو وضو کے بغیر ہاتھ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، یہ دا مطلب ہے یہ عظمت قرآن ہے۔ یہ اتھے بھی پاک سی، سارے اٹھاؤ جی سارے اٹھاؤ، اتھے بھی پاک سی اتھے بھی پاک ہے، نہ اتھے غسل کرتا سی نہ اتھے غسل تے وضو کرتا ہے۔ کنے گھنٹے پنڈ دادن خان قرآن پاک رہندا ہے، کنے گھنٹے ہر ویلے نبی فرمایا میں دو ہم وزن، کیا بات ہے، میں دو ہم وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر قرآن اور اہل بیت کا وزن ایک ہے کہ جن نے دل کر دینی بندے، جن نے دل کر دینی بیبیاں، جن نے دل کر دینی بچے اہل بیت چ پالے، پر پائیں ہو جڑے وزن چ برابر۔ قرآن کا یہ وزن ہے کہ یہ ہر وقت پاک ہے۔ سار اٹھاؤ جی، تو ساں آکھیا میں تو نہیں آکھیا، کنے گھنٹے پاک ہے، ہر ویلے پاک ہے۔ تو اڈی مہربانی اگر ہر ویلے پاک ہے، میرے کھلے قرآن تے ہاتھ ہے جنوں تو من ہے، میں اہل بیت طہارت من جانا، اور لوگ دس جڑے ہر ویلے پاک ہوندے ہیں۔ اگر پورا مدینہ ہر وقت پاک ہوتا تو علی کا دروازہ بھی مسجد میں کیوں کھلا رہتا؟ تمام لوگوں کے دروازے بند کرا دیے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا ہمارے بند کس نے کروائے؟ فرمایا اللہ نے۔ علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے۔ صحابہ تو اڈی مہربانی، صحابہ تو اڈا شکریہ۔ صحابہ کرام اللہ تو اڈیاں قبریں ٹھنڈیاں کرے۔ تو سوال کیتا، سوال کر کے صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ہمارے بند کیوں کرائے گئے اور علی کا کھلوایا کیوں گیا؟ تو پیغمبر نے نہ فرمایا ہوئے میں مجرم ہاں۔ طاہر القادری نے کئی کتابوں کا حوالہ دے کے لکھے ہے، پیغمبر نے فرمایا تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے، علی ہر حالت میں مسجد
شکریہ آباد. یہ مطلب ہے جو اس کی اہمیت ہے وہ اہل بیت کی اہمیت. ایک آیت اور پڑھنا یہ دنوں مقادن ہے. سورہ مبارکہ نساء آیت دا نمبر 87. خالق فرماتا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں شک نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ومن اصدق من اللہ حدیثا. یا اس میں شک نہ کرو یا وہ بندہ دکھاؤ جو اللہ سے زیادہ سچا. یا اس میں شک نہ کرو یا بتاؤ من اصدق، کون ہے من اصدق، کون ہے من اللہ حدیثا، جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو. کون ہے جس کی بات اللہ سے زیادہ سچی ہو؟ کوئی نہیں نا، کوئی نہیں نا. کیونکہ وحدہ ہوئے لا شریک لہو ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، او دی شبیہ کوئی نہیں، ایک بھی نہیں جی دی گل او دے تو زیادہ سچی ہوئے. اے دا مطلب ہے قرآن چو دوجی آیت مل گئی تو میں تقریر مکا دیتی. اے جنہ اللہ سچا ہے اونی او دی گل سچی ہے، جنی او دی گل سچی ہے اونا قرآن سچا ہے. قرآن اللہ دیاں گلاں دا نہ ہے، قرآن اللہ دی کتاب ہے، قرآن اللہ دا کلام ہے. اے دا مطلب ہے جنہ متکلم سچا ہے. شکریہ پڑھے ہو لکھے اونا کلام سچا ہے. بھائی جتنا متکلم سچا ہے اونا قرآن سچا ہے. اے دا مطلب ہے اللہ کدوں کو دا سچا ہے؟ جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے، تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. قرآن جدوں دا ہے ادوں دا سچا ہے تے جدوں تک رہے گا سچا رہے گا. انی تارکم فیکم الثقل ہے. چلو تساں تقریری ساری بھول گئی، بھولیاں نال میری گل نہیں. پیغمبر میں فرمایا سی میں تم میں 2 ہام وزن چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ مطلب اہل بیت بھی وہی ہوں گے جب سے ہیں سچے ہیں. کیا بات ہے؟ اور جب تک رہیں گے. جو قرآن کی طرح سچے ہوں انہیں اہل بیت کہتے ہیں. بڑیاں بڑیاں سچیاں تے بڑے بڑے سچیاں، بڑے بڑے صدیق تے بڑے بڑے صدیقاں نال پورا مدینہ بھرے اسی مبالے میں وہ گئے ہیں جو اس کی طرح کے سچے تھے. شکریہ. قرآن سچا ہے، صدقے صدقے قرآن سچا ہے. کنے گھنٹے ہر ویلے قرآن اندر ماں نال نکاح نہیں ہوندا. ادھر بحث کریے کر لو بحث نہیں. یہ مطلب سچے نال بحث نہیں کری دی. تسی یوم سجدہ تے بیٹھے ہو خدا را میں پیانا قرآن اندر بہن نال نکاح نہیں ہوندا، نہیں ہوندا. بس نہیں بحث نہیں. سوتیلی ماں نال نکاح بھی نہیں ہوندا. 2 بہناں سگیاں ایک بندے والے ایک وقت چ نکاح چ نہیں آ سکتی. شراب حرام ہے، سور دا گوشت حرام ہے. قرآن دا اللہ ہے، ادھر بحث کرو. چلو قرآن اندر نبی نو معراج ہویا ہے، بحث کرو. ایک رات چیٹی دوروں بندہ کیویں ہو کے آندا؟ بندے ہو بحث کیوں نہیں کرتے؟ یہ مطلب سچے نال بحث نہیں ہوندی. سچے دی گل تسلیم ہوندی ہے، بحث نہیں ہوندی. اہل بیت کے مرکز دا نام بطول ہے. جب قرآن سے بحث نہیں ہوتی بطول سے کیسی بحث؟ میری حاضری قبول کر. جس طرح قرآن کو صرف تسلیم کیا جانا چاہیے، اس سے بحث نہیں ہونی چاہیے. بطول بھی کوئی دعویٰ کرے تو صرف تسلیم کرنا چاہیے، اس سے بحث نہیں کرنی چاہیے. بطول دیوار جائیداد تو چٹے نہیں ہوئے، بحث تو چٹے ہوئے. وہ اگلے ظلم تے کوئی انتہا ہے. اللہ اکبر. او یار میں تماچے دی گل نہیں کر رہا، میں ہاتھ دے ٹوٹن دی جے گل نہیں کر رہا، میں پسلیاں دے ٹوٹن دی گل نہیں کر. بطول نو تو ایک گل نہیں کھا گئی سی میرے نال بحث کیوں گئی؟ تو انہوں پتہ ہے صرف ایک واری ہے بی بی میدان چاہیے. ایک واری پیغمبر دے کہن تے ایک واری باقاعدہ پیغمبر لے کے آئے نے میدان مبالہ.
جویں پردے چ گئی سی پردے چ واپس آئی. عیسائیاں نے جزیہ دینا قبول رکھیا تے بحث چھڑ دیتی. یہ مطلب ہے اس بی بی نال عیسائی بھی بحث نہیں کرتی. عیسائیاں مباہلے وچ بحث نہیں کیتی. حضرت رسول خدا نال روز بحث کرتے سن, حضرت علی نال روز بحث کرتے سن. جتنے بی بی گئی انہاں بحث نہیں نہ کیتی. بی بی واپس آ گئی, کسے بحث نہیں کیتی. اس بی بی دا ایک مقام ہے, انہاں جزیہ دینا قبول رکھے. جزیے واسطے پنجابی دا ایک قرآن میرے کو آیا, کسی دوست نے گفٹ کیتا فیصل آباد تو, انہاں پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے. عیسائیاں اپنے آپ ہی جرمانہ کر لیا. جرمانہ ہوندہ جرم تے, یہ دا مطلب ہے مباہلے والا عیسائی بطول نو بلان دی وجہ تو اپنے آپ نو مجرم سمجھن لگ پے. انہاں کہا اسی جرمانہ دینے ہاں, اسا تینو اینا تنگ کیتے ہیں تینو تھی لے کے میدان چھوڑا پے. کمال ہے عیسائیاں دے سامنے رسول دی بیٹی آوے تے وہ اپنے آپ نو جرمانہ کر لین. اور کیسے مسلمان سن جنہ تے بوے بوے اگے نبی دی بیٹی آندی سی میرے پیو دا نام نہیں ہے. اس وقت تو خوف کھائے دنیا جس دن بطول مقدمہ پیش کرے گی الہی دربار. نبی پاک دے ایتھے آنسو ریش تو تھلے ڈگے نے. جدو قیامت دے ذکر چ پیغمبر نے خطبہ چ ارشاد فرمایا حشر میں ایک آواز آئے گی, یا اہل الماشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. اے اہل محشر آنکھیں بند کر لو, اہل محشر اپنے سر خم کر لو. کدوں تک؟ حتی تجیزوا فاطمہ بنت رسول اللہ, جدوں تک رسول ثقلین دی بیٹی فاطمہ دی سواری نہ گزر جائے. کوئی نبی بھی آنکھ نہ کھولے اور کوئی مرسل بھی اپنا سر بلند نہ کرے. ایک بندے پوچھا یا رسول اللہ ساڑھے مستورات پہ پوچھ دینے کیا مستوران دے بھی سر تھلے کرائے جانے؟ پیغمبر نے فرمایا نام ہاں. عورتاں دی آنکھاں بھی بند کرائیاں جان گی؟ فرمایا نام ہاں. جدوں پیغمبر ہاں کر رہا سن ادوں آنسو ایتھوں ٹر کے ریشے مبارک دے تھلیوں پہ ڈگتے سن. اس بندے معذرت کی تھی, کہنے لگا مولا میں تو اڈنال کوئی ایسی گل کی تھی تو ان دکھ پہنچے. فرمایا نہیں ایک باری پھر پوچھے. کہنے لگا جی ساڑھے مستورات پوچھ دینے کہ ساڑھا تے بی بی تو پردہ ہی کوئی نہیں, وہ ساڑھی مرشد زادی ہے. جنہ نہیں بیکھیا بی بی نو تے زیارت واسطے حشر والے دن اٹھن گیاں تے ساڑھیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں. عزاداران شبیر ایتھو رو کے پیغمبر نے فرمایا بطول تو عورتاں دا پردہ کوئی نہیں, جس حالت جو بطول ہونا ہے کسے مستور تو برداشت ہی نہیں ہوئے گا. آباد کس حالت چاہنا ہے پیغمبر اعظم نے دسیا ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ ہونا. سخت گلہ کرن دا عادی نہیں. ایس ہاتھ ہوتے اے ہاتھ, ایس ہاتھ نو ایس ہاتھ دا سہارا دے. مصائب سننا آئے ہو نا زہرہ, میرے لو ایک گل سن لو بس. حضرت علی قبر چوتارن لگیاں بطول نو, مٹی پان لگے نا قبر چوتار کے, ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے تے دوجہ ہاتھ قبر رسول ال کر کے فرماندے نے یا رسول اللہ تسا زندگی جنیاں امانتہ میرے حوالے کیتیاں میں انہاں دی بہت اچھی حفاظت کی. تسا سنیے گا میں سارا مصاحبے دے اندر کروں. صدقہ جاواں امیر المومنین فرماتے ہیں یا رسول اللہ تسا زندگی بھر جڑی امانت میرے حوالے کی تھی میں او دی بطری کے آسن حفاظت کی تھی تے رو کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے صبر دے حکم علی نو کھا گئے. جڑی ہے امانت دے سر میں اسرا واپس نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے جی مصیبتاں پیچھے رہ گئی ہیں. اکو گل کرنا, آواز آئے گی اکھاں بند کرو. میری بیٹی نے اس حالت چاہنا ہے ایس ہاتھے دے اتے ایک تشت رکھنا, ایس ہاتھے دوجہ تشت رکھنا, اے پہلو مبارک تے دووے ہاتھ ہاں. اے میں پڑھے آج اس مستور نے پیغام پیجیا انہاں پلیٹاں چکی ہونا. پیغمبر نے روندیاں ایک گل دسی ہے روندیاں. پیغمبر نے فرمایا سجے ہاتھ والی تشت چے حسن دے جگر دے ٹکڑے ہونے, کھبے ہاتھ والی پلیٹ چ مظلوم حسین بے گناہ دا سار ہوئے گا. تے بی بی حشر چ کھلو کے پوچھے گی بارے الہا مینوں دسیا جائے میرے بڑے نے کسے نو کی آکھیا سی
میرے چھوٹے نے کسی نو کیا کیا سی کدی سوال سنو گے تو توڑا دل ہل جائے گا. بی بی پوچھے گی میرے جنہ پتراں اپنی سواری نو سوٹی نہیں سی ماری, دس دے منہ تے سوٹیاں کیوں ماریاں؟ میرے نازک مزاج بیٹے نو ایڈا سخت زہر کیوں دیتی گئی؟ ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی نبوت کرسی تے آئے, ولایت کرسی تے آئے, نبوت دی کرسی تے حضور, ولایت دی کرسی تے حیدر کرار. غیب جو آواز آئے گی زہرا ان اللہ علی کل شیء شہیدہ, میں ہر شے دا خود شاہد تے شہید ہوں, میں نو کسے گواہ دی ضرورت نہیں. مگر آج تیرے خاندان تے جس وجہ تو میں درود پڑھے اس عظمت دوں اظہار واسطے چاہنا کہ اپنے دعا مقتول بیٹیاں دے موقع دا کوئی گواہ لے. صدقے توڑی ہائے تو صدقے موقع دا کوئی گواہ لیا تاکہ آج عادل تے فیصلہ ہوئے. اس ویلے علامہ بشیر فاتح ٹیکسلہ فرماندن غیب جو بے کے بی بی فرمائے گی آ جاؤ میرے حسن دے گواہ ہو, آؤ میرے مظلوم حسین دے گواہ ہو, آؤ. قلم توڑ دیتا علامہ بشیر نے, فرماندن شام جو ایک آواز آئے گی اماں آ رہی ہیں, نور دی ہماری بھیجی جائے گی, نور دی سواری بھیجی جائے گی, نور دیاں کناتا لگ جن گیاں, قبر کشائی ہوئے گی. زہرہ دی بیٹی اسے کرتے لڑ برآمد ہوئے گی جس کرتے تے اپنے سر دا خون, ویر دا خون, علی اکبر دا خون, مولا تو انہوں جزا دے وے. اٹھ کے بی بی آنج ویخ کے ایک سوال کرے گی, اس سوال سے چاہ گیا مجلس تمام ہو جائے گی. بی بی آنج نور دیاں کناتا ویخ کے فرمائے گی اے شام ہے, ہائے ہائے اے شام ہے. حوران جنتہ کنیا جی بی بی اے شام ہے. فرمایا شام بچے کناتا نور دیاں, اماری نور دی, سواری نور دی, ایک کنے انتظام کیتا ہے؟ فرمان کے توحید دا حکم ہے, نبوت دا آرڈر ہے, ولایت دا انتظام ہے. بی بی ایک لفظ آکھے گی رو کے, فرمان کے ہاں اللہ تے جانتا ہے نا میں زینب ہاں, نانا تے بابا تے پہچان دینے نا کہ میں انہاں دیو بیٹیاں جڑی رات نو نانے دی قبر تے جاندی ساں. انتظام اللہ دا خوب ہے, نور دی اماری ہے, نور دی سواری ہے, نور دیاں کناتاں نے. اے درد بی بی دا سن کے میں نے اجازت دے دینا. بی بی فرمایا حورا نے جنت ایک واری واپس جاؤ تے اللہ دے دربار صدقے بھئی ہائے تو اللہ دے دربار چ کھلو کے اچھی آواز نال توحید نو پوچھو اگر تو اجازت دے میں نانا پسند کرے تے بابا حکم کرے میں اونجنا آواں جویں میں شام دے بازار چ گزری. میرا دل کردا میرے اگے اگے سجاد ہوئے, سکینہ دے گلے چ رسی ہوئے, میرے دوویں ہاتھ پیچھے بدے ہون, میں تینوں دساں تیریاں تیاں نو مسلماناں کنی اہمیت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.